बुलेटिन में खुशामदीद। सिंध तकसीम नहीं होगा, असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। एमक्यूएम ने हिमायत की न मुखालफत। वोटिंग के दौरान अपोजिशन लीडर ने मुंह पर उंगली रखकर अरकान को चुप करा दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अली खुर्शीदी को दोगला कह दिया। कहा आप चाहते हैं सूबा तकसीम ना किया जाए तो करारदाद की हिमायत करना पड़ेगी। अली खुर्शीदी ने करारदाद खुराफात करार दे दी। कहा कराची और सिंध एक है, तुम कराची तोड़कर सिंध पहले ही तोड़ चुके। ये हाउस कहे कि हमें सिंध की तकसीम नामंजूर है, इसमें क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? आज अगर चाहते हैं तो इसकी मुखालफत करें। अगर आज आप चाहते हैं सूबे को तकसीम ना किया जाए, इस करारदाद की आपको हिमायत करनी पड़ेगी। सिंध कराची एक है, सिंध कराची एक है। सिंध को तोड़ चुके हो, तुमने कराची को तोड़ा है, तुमने जिला गरबी को तोड़ के किमानी निकाला। कराची टूटा है तो सिंध टूटा है, सजो सिंध बर्बाद थी हो सही। करारदाद सिर्फ ये कहती है कि हम सूबे की सेपरेशन नामंजूर है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है कि उन्होंने करारदाद की हिमायत की है। इसकी जरूरत ही नहीं है ना, किसी की विश में थोड़ी चलूंगा मैं। दोगले हैं, मुझे कहते हैं हाँ और आपको कहते हैं ना। Those who are for the resolution may say aye. Those who are against it may say no. The ayes have it, the ayes have it, and the resolution is passed. एमक्यूएम ने कराची को चाइना कटिंग, भत्ताखोरी और बोरीबंद लाशें दी, फुटपाथ तक पेश डाले। वजीर इत्तलात शरजील मेमन का सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी को जवाब। कहा 45 पुलिस वालों को चुन चुन कर कत्ल किया गया। उनका कायद खून की नदियां बहाता था, ये कहते थे जी भाई जी भाई। आपने चाइना कटिंग दी कराची को, आपने भत्ते दिए, बोरीबंद लाशें दी, यहाँ के प्ले ग्राउंड शादी हॉल में कन्वर्ट हुए, यहाँ के फुटपाथ तक बेचे गए। 45 पुलिस वालों को चुन चुन के कत्ल किया गया। जब इनका कायद यहाँ पे खून की नहरें बाहर आता, उस वक्त ये सब जी भाई करते थे। सड़कें नहीं बनी तो क्या सिंध की तकसीम की बात करेंगे? सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कोताहियों का मतलब ये नहीं कि सिंध तकसीम कर दें, तारीख मस्क ना करें। वाहिद असेंबली है जहां तमाम ज़बानें बोलने वाले मौजूद हैं। तनकीद को कब ना करते, कोताहियां हो सकती है, तो क्या इसकी वजह से जो सिंध है, जो हमारी माँ है, उसकी तकसीम की बात की जाए? जो डिसेंट्रलाइजेशन की बातें किया करते थे वो आज सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। इस तरह तारीख को मस्क न करें। वहां भी बहुत सारे मस्करों ने मस्करी की, वो सारी हकीकतें मौजूद हैं। सड़क नहीं बनी, कोई गटर लाइन नहीं बनी, तो क्या सिंध की तकसीम की बात हो? ये वाहिद सिंध है जहां पे सब ज़बानें बोलने वाले इस असेंबली में भी मौजूद हैं। अब सिंध वालों ने हमें संजीदा लेना शुरू किया है। कराची के मुस्तकबिल के लिए बहस शुरू हो गई है, यही मकसद था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इफ्तार डिनर से खिताब। कहा 16,000 सिंधी बच्चे गवर्नर हाउस में आईटी की तरबियत हासिल कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में जो कुछ किया, 1 रुपया भी हुकूमत सिंध का इस्तेमाल नहीं हुआ। गवर्नर टिसोरी ने यह भी कहा तनकीद करने वाले लैपटॉप और आईटी से परेशान हैं। सियासत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, हम बाजा नहीं बजाएंगे। अब हमें इस सूबे के लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। मुझे खुशी है कि अब सूबाई असेंबली हो या सोशल मीडिया हो, वहाँ कराची के मुस्तकबिल की डिस्कशन शुरू हो चुकी। यही मेरा मकसद था। 16,000 सिंधी बच्चे आईटी में पढ़ रहे हैं, पठान भी हैं, पंजाबी भी हैं और महाजिर भी हैं। क्या किसी ने पूछा कि तुम पठान हो तो बाहर रुक जाओ? ये बयानियां फैलाना कि मैं लोगों में तकसीम का बाइस बन रहा हूँ, सरासर झूठ है। तमाम कामों में जो आज तक गवर्नर हाउस में हुए, 1 रुपया हुकूमत के पैसे का नहीं। बाकी सियासी हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है। नन्हे मुन्ने बच्चे अभी से मेरी तस्वीरें उठा के फिर रहे हैं। जब ये 18-19 साल के होंगे फिर कहेंगे पार्टी शुरू हुई है। सिंध हाई कोर्ट का कराची के शहरियों को पानी फराहमी का हुक्म। हाई कोर्ट आईनी बेंच वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम पर बरहम। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने कहा टैंकर से पानी मिल रहा है, लाइन से क्यों नहीं दिया जा रहा? इसका मतलब है पानी मौजूद है लेकिन लाइनों के जरिए नहीं दे रहे। टैंकर सिस्टम बंद करो, लोगों को लाइनों के जरिए पानी दो। अदालत ने पूछा मेयर कराची ने तो कहा था लाइन के जरिए पानी देंगे, तो क्यों नहीं दे रहे? सुपरिटेंडेंट कराची वाटर कॉर्पोरेशन ने कहा हमें पीछे से भी पानी बहुत कम मिल रहा है, टैंकर वाले गैर कानूनी हाइड्रेंट से भी पानी लेते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कानूनी हो या गैर कानूनी शहरियों को पानी मिलना चाहिए।
ہم اس درخواست پر سخت فیصلہ کریں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن رحمت چوک پر بچہ کھلے نالے میں جا گرا، دوستوں نے بروقت باہر نکال لیا۔ پیپلز پارٹی کے یو سی چیئرمین کے دفتر کے باہر کھلا نالا زندگی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ اور کھلے نالے کے دھانے سے ننھا بچہ اندر جا گرا، جو خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ اورنگی ٹاؤن 4:30 کے یو سی چیئرمین کے دفتر کے باہر موجود کھلے نالے کو کسی بڑے حادثے کا انتظار ہے۔ 1.5 سال سے یہی صورتحال ہے۔ اس کی بہت کمپلین کی ہے ہم لوگوں نے، یو سی میں بھی درخواست ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن بنتا نہیں، اب کیا کرے۔ تقریباً 3-4 گلیوں کے اندر ہے، لیکن یہ چیئرمین صاحب کو درخواست سبمٹ کروا چکی ہیں، اور چیئرمین صاحب نے بھی میئر صاحب کو درخواست سبمٹ کروا چکے ہیں۔ سارا یہاں سے وہاں تک کھلا ہوا ہے، جگہ جگہ۔ یہ اس طریقے سے مطلب کہ گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں ووٹ لیتے وقت سیاستدان گھر کے دروازے تک آ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ رحمت چوک کے علاقے میں اس نالے میں گرنے والا کم عمر بچہ تو بچ گیا، مگر بلدیاتی اداروں کا پول کھول گیا۔ علاقہ مکین کہتے ہیں متعلقہ ادارے اپنا کام کریں تاکہ لوگوں کی قیمتی جانیں محفوظ رہ سکیں۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ یہاں آپ کو بتائیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ کولمبو میں طوفانی بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا۔ دونوں کپتانوں نے ہاتھ ملا کر سپر 8 مرحلے کے پہلے میچ میں 1-1 پوائنٹ شیئر کر لیا۔ 2 گھنٹے تک انتظار کرنے والے تماشائی اسٹیڈیم سے مایوس لوٹ گئے۔ بارش کی وجہ سے صرف ٹاس ہی ممکن ہو سکا تھا۔ گرین شرٹس کا اگلا مقابلہ منگل کو انگلینڈ سے پالی کیلے میں ہوگا۔ بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کا سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملہ۔ لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گلفراز اور سپاہی کرامت شاہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپریشن کے دوران بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 5 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR نے بتایا سیکیورٹی فورسز کو خودکش حملہ آور سمیت خارجی دہشت گردوں کی اطلاع ملی تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے گاڑی پر سوار خودکش حملہ آور کو بروقت روکا۔ شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ناکام بنایا۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ خوارج رمضان میں بھی افغان سرزمین استعمال کر کے دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ افغان طالبان حکومت دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ بنو میں پاک فوج کی گاڑی پر خودکش حملے کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ فتنہ خوارج کے ذیلی گروہ اتحاد المجاہدین نے بنو میں خودکش دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے گروہ کا مرکزی سرغنہ گل بہادر اور اس کے اہم کمانڈر افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رمضان بھی اسی گروپ نے بنو کیمپ پر حملہ کیا تھا، جس کی منصوبہ بندی افغانستان سے کی گئی۔ بانی PTI کی ہمشیرہ علیمہ خانم کہتی ہیں وہ بھائی کے علاج کے لیے لڑیں گی، جو نہیں لڑنا چاہتا وہ سائٹ پر ہو جائے۔ کوئی پارٹی رہنما نہیں کہہ رہا بہنیں علاج میں رکاوٹ ہیں، یہ محسن نقوی اور تارڑ کہتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ ہم علامہ ناصر اور اچکزئی کی بہت عزت کرتے ہیں۔ شاندانہ گلزار ان کا نام لے رہی ہیں، ان کو سوچ کر نام لینا چاہیے۔ لڑیں گے، اپنے بھائی کی علاج کے لیے لڑیں گے، اگر یہ نہیں لڑنا چاہتے سائٹ پہ ہو جائیں۔ کوئی پارٹی والا نہیں کہہ رہا کہ ہم رکاوٹ ہیں، یہ تارڑ اور محسن نقوی ہے، یہ جان کے بات کریں، یہ جھوٹے ہیں سارے۔ علامہ ناصر ہو گئے، اچکزئی صاحب ہو گئے، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ یہ ان کا نام شاندانہ لے رہی ہے، ان کو سوچ کے لینا چاہیے۔ عمران خان کو یہ نہیں کہہ سکتے نا، وہ ان کی فیملی کو کہہ دیتے ہیں، ان کو غصہ عمران خان کے اوپر ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی اپنی پارٹی پر تنقید، بولے ہم نے شدید پریشر کی تحریک شروع کر رکھی تھی، لیکن آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آخر ہماری غلطی ہے تو بات رہائی اور رسائی سے دوائی تک آ گئی۔ باتوں، ڈائلاگ اور ٹک ٹاک سے فرق پڑتا تو یہ حال نہ ہوتا۔ اندرونی معاملات ٹھیک ہوتے تو آج بانی جیل میں نہ ہوتے۔ پریشر کی کمپین شروع کی ہوئی تھی، آج آتے آتے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، رہائی پھر رسائی پھر دوائی، تو آخر ہماری کوئی غلطی تو ہے نا اس میں؟ یہ باتیں، ڈائلاگ، ڈیلی ٹک ٹاک یہ بنانے سے اگر فرق پڑتا نا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو معاملات ہیں اگر وہ ٹھیک ہوتے تو خان صاحب جیل میں نہ ہوتے۔ میں بھی اس کا گنہگار ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم عمران خان کے لیے ایک منظم اتنی سپورٹ کے باوجود ناکام ہو رہے ہیں۔ بار بار پریشر بلڈ اپ کرو، یہ کہنا گناہ ہے تو یہ گناہ میں کروں گا۔
عجیب بات ہے، وفاقی حکومت نے پوری PIA 10 ارب کی بیچ دی، پنجاب حکومت نے 11 ارب کا ایک لگژری جہاز خرید لیا۔ یہ مریم نواز کی شاہانہ سوچ کا اظہار ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا ایسا لگژری جہاز تو عرب حکمران استعمال کرتے ہیں، پنجاب حکومت ٹیکس پیئر کا پیسہ شاہ خرچیوں پر اڑا رہی ہے۔ صرف ایک ہے، وہ بادشاہانہ مائنڈ سیٹ ہے، مریم نواز صاحبہ اس کا اظہار کرتی ہی رہتی ہیں۔ جو وفاقی حکومت ہے اس کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، سرکار بزنس نہیں کرے گی، اور اسی لیے آپ نے PIA کو بیچا ہے، 10 ارب روپے کی بکی ہے اور 11 ارب روپے کا آپ جہاز دے رہی ہیں۔ ایئر پنجاب کا کوئی لائسنس اویلیبل نہیں ہے، جہاز ایک پہلے سے موجود ہے، ہیلی کاپٹر پہلے سے موجود ہے، کوئی جہاز بھی لینا ہے مناسب قسم کا جہاز لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک لگزوریس جہاز 11 ارب روپے کا، جو کہ جو عرب رولرز ہیں، جو پیٹرول ڈالر سے رچ ہیں، وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جتنی سیٹیں مسلم لیگ نون نے الیکشن میں جیتی ہیں، انہوں نے سوچا کہ اتنی ہی سیٹوں کا جہاز لے لیں تاکہ ان 17 لوگوں کو تو کم از کم ٹریول اویلیبل رہے۔ ضلع تلہ گنگ میں 25 بھیڑ بکریاں جل کر مر گئیں۔ نواحی علاقے پتوالی میں آتش زدگی نے پورے گھر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ پتوالی کے اویس اختر نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے تھے، اسی دوران گھاس پھوس کے گھر میں آگ بھڑکی جو لمحوں میں پھیل گئی۔ 25 لاکھ روپے کی 13 بھیڑیں اور 12 بکریاں آگ کی لپیٹ میں آ گئیں۔ گھر کا سامان، چارپائیاں، بستر، قومی شناختی کارڈ بھی خاک ہو گیا۔ غریب شہری نے حکومت سے امداد کی اپیل کی ہے۔ امریکی انتظامیہ ایران پر حملے کے معاملے میں اختلافات کا شکار ہو گئی۔ نیوز ایجنسی رائٹرز نے بتایا صدر ٹرمپ ڈیڈ لائن ختم ہونے پر ایران پر حملے کے حق میں ہیں، ان کی معاشی ٹیم فوری حملے کے حق میں نہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے نئی جنگ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، جس سے امریکی معیشت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مشیروں کا اصرار ہے اس وقت ترجیح معاشی استحکام اور سفارتکاری ہونی چاہیے۔ کراچی سولجر بازار میں دھماکے سے 15 افراد جاں بحق ہونے کا مقدمہ۔ غیر قانونی گیس لائن لگانے کا ملزم 7 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی غیر قانونی لائن میں دھماکے سے گھر کی چھت گری۔ سجاول میں ٹرک سے ٹکر کے بعد پولیس موبائل میں لدا گٹکا برآمد۔ سیکیورٹی زون 1 کی موبائل اہم حکومتی شخص کو دی گئی تھی۔ پولیس ڈرائیور نوید پان کی پتی کے پیکٹ کراچی سے لے کر جا رہا تھا۔ نوید کی نشاندہی پر شیر محمد نامی شخص کو بھی پکڑا گیا۔ سجاول بائی پاس پر پولیس موبائل ٹرک سے ٹکرائی تھی۔ تلاشی لینے پر موبائل سے گٹکا اور پان کی پتی برآمد ہوئی تھی۔ پشاور پریس کلب کی نو منتخب کابینہ کی حلف برداری کی تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ نو منتخب صدر ایم ریاض، نائب صدر ضیاء الحق، جوائنٹ سیکریٹری گلزار احمد اور فائنانس سیکریٹری ارشاد میدانی نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی نے کہا صوبے میں تنقید اور اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔